ایک زمانے کی بات ہے، ایک ایسی سلطنت تھی جس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کا بادشاہ جوان، بہادر اور عقل مند تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سونے کی طرح چمکتی تھیں، دربار میں ہزاروں خادم موجود رہتے اور ہر روز وزیروں اور مشیروں کی قطاریں لگتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر سب کو حکم دیا، آج میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے میرے سوالات کے صحیح جواب دیے، اسے خزانے کا سب سے بڑا حصہ ملے گا، گھوڑے، زمینیں اور عزت سب کچھ ملے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں بادشاہ پر جم گئیں۔ بادشاہ نے کہا، میرا 3 سوال۔ پہلا، انسان کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ دوسرا، انسان کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تیسرا، انسان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا منظر، وزیروں کے جوابات۔ لا وزیر جاءنا۔ سب سے اہم وقت جنگ کا وقت ہے، کیونکہ جنگ ہی سلطنت کی طاقت ثابت کرتی ہے۔ دوسرا وزیر بولن حضور۔ اصل وقت وہ ہے جب فیصلہ کرنا ہو کہ دشمن کو معاف کرنا ہے یا قتل۔ ایک بزرگ عالم نے کہا، سب سے اہم وقت وہ ہے جب انسان عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہی لمحہ اصل میں قیمتی ہے۔ کسی نے کہا، سب سے زیادہ ضرورت بادشاہ کی ہے، کیونکہ رعایا بغیر حاکم کے برباد ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا، سب سے زیادہ ضرورت فوج کی ہے۔ ایک اور نے کہا، نہیں، دولت کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے سب سنے، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں بڑھتی گئیں۔ تیسرا منظر، بادشاہ کی بے چینی۔ رات کو محل کے کمرے میں اکیلا بیٹھا بادشاہ خود سے بولا، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں۔ یہ سوال دل کو کاٹتے رہتے ہیں۔ آخر سچ کیا ہے؟ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تلاش کرے گا۔ بادشاہ نے عام کپڑے پہنے، گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک پرانے، ویران مگر پرسکون جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک درویش کو دیکھا جو کدال سے زمین کھود رہا تھا، چہرہ جھریوں سے بھرا مگر سکون سے چمکتا۔ بادشاہ نے کہا، میں دور سے آیا ہوں، میرے 3 سوال ہیں، بتائیے سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ اور انسان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ درویش نے کوئی جواب نہ دیا، بس زمین کھودتا رہا۔ بادشاہ نے پھر کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، میرے سوال کا جواب چاہیے۔ درویش مسکرایا مگر خاموش رہا۔ پانچواں منظر، زخمی دشمن۔ اسی دوران جنگل کے کونے سے شور ہوا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس کے سینے پر زخم تھا، خون بہہ رہا تھا۔ وہ آتے ہی بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ گھبرا گیا مگر فوراً اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھے۔ درویش نے پانی لایا، بادشاہ نے زخمی کو پلایا۔ کئی گھنٹے اسی کام میں لگ گئے۔ آخرکار وہ شخص ہوش میں آیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا، جہاں پناہ، میں اب کا دشمن ہوں۔ آج اب کو قتل کرنے آیا تھا، مگر اپنے میری جان بچائی، اپنے بھلائی کی، حالانکہ میں برائی لے کر آیا تھا۔ اب میں اب کا غلام ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، اس کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ چھٹا منظر، درویش کا جواب۔ جب وہ شخص چلا گیا تو بادشاہ نے درویش کو مخاطب کیا، اب تو جواب دے دیجیے، میرے سوال ابھی بھی دل میں ہیں۔ درویش مسکرایا اور بولا، بیٹا، تمہارے سوالوں کا جواب تو خود وقت نے دے دیا ہے۔ پہلا جواب، سب سے اہم وقت وہ ہے جو ابھی ہے، کیونکہ ماضی گزر گیا اور مستقبل کا یقین نہیں۔ دوسرا جواب، سب سے اہم انسان وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے، کیونکہ کل وہ زندہ ہو آنا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا جواب، انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ بھلائی کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ یہی عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بادشاہ کے دل کو سکون ملا۔ اس نے سوچا، میں نے آج ایک دشمن کو معاف کر کے دوست بنایا۔ بادشاہ سلطنت واپس آیا، دربار میں بیٹھا اور سب کو سنایا، اب میں سمجھ گیا ہوں، زندگی کی اصل دولت خزانہ نہیں، لشکر نہیں، بلکہ وقت، انسان اور بھلائی ہے۔ جو وقت کی قدر کرے، لوگوں کی عزت کرے اور نیکی کرے، وہی اصل میں بادشاہ ہے۔ اس دن کے بعد اس کی سلطنت بدل گئی، ظلم کم ہوا، انصاف بڑھ گیا،
اور لوگ اپنے بادشاہ کو حقیقی عادل ماننے لگے۔ وقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے قیمتی شخص وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی کا مقصد نیکی اور بھلائی ہے۔